وضو بنایا اور وضو بنا کر کے کہا کہ اب بتاؤ. تو آپ کی بہن نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی. سورہ طٰہٰ پڑھ رہی تھی وہ، سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی. اب وہ پڑھتی جاتی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی قلب پر وہ ایسے نازل ہوتی چلی جاتی، اترتی چلی جاتی، اور آپ رونے لگ جاتے اور آپ کے آنسو جاری ہو جاتے. تو آپ کے بہنوئی نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ کل رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام، کہ اے اللہ اسلام کو عزت بخش دے، بی ابی الحکم بن ہشام، حکم بن ہشام یعنی عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا اور ابو الحکم اس کی کنیت تھی. تو ایک نام تو حضور نے یہ لیا تھا اور پھر آگے فرمایا تھا بی عمر بن الخطاب، دوسرا نام تھا عمر بن خطاب. اور پھر حضور نے دعا ایسے کی، یا اللہ بی احب الیک، جو تجھے ان دونوں میں پسند ہو اسے تو مسلمان کر دے. ان دونوں میں جو تجھے پسند ہو، بی احب الیک بہذین، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے. یہ نہیں فرمایا حضور نے دعا میں کہ یا اللہ تو عمر کو مسلمان کر دے یا ابو جہل کو مسلمان کر، یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ یا اللہ تجھے ان دونوں میں جو پسند ہو، دونوں میں سے ایک، اسے تو مسلمان کر دے. تو آپ کے بہنوئی نے کہا کہ یہ جو دعا میں نے حضور سے رات کو ہی سنی ہے، حضور نے رات کو دعا کی ہے، یقیناً اب عمر مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مراد رسول ہے. ایک مقرر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، کہا کہ حضور کے تمام صحابہ مرید رسول ہیں، حضور کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، مگر عمر فاروق مراد رسول ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اب قرآن سن رہے اور بالکل ٹھنڈے ہو گئے اور قرآن سن رہے ہیں، رو رہے ہیں. اب آپ نے کہا اپنی بہن، کہا کہ بہنوئی کو کہا کہ مجھے ان کا ٹھکانہ بتاؤ، حضور کی پاس مجھے لے چلو، میں حضور کی بارگاہ میں جا کے کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ ابن ارقم کے خیمے میں موجود ہیں حضور، اور وہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا خیمہ تھا جو ابھی اس وقت خانہ کعبہ کے اندر صفا مروہ کی پہاڑی اور صفا مروہ کا جو راستہ ہے، مقام صفا مروہ، اس جگہ وہ خیمہ لگا تھا، وہاں حضور موجود تھے. اب بہنوئی جو ہے وہ انہیں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں جا رہے، لیکن حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ غصے میں نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، تو اپنی تلوار کو میان میں نہیں ڈالا پا رہا، اپنی تلوار کو ہاتھ میں رکھا ہو، اور اس لیے بھی تلوار ہاتھ میں تھی کہ اگر کافر آئے گا تو اس کو کاٹ کے ڈال دوں گا، کہ تو نے اگر اب حضور کی قتل کی بات کی تو تیرا سر پہلے گرے گا. اس لیے تلوار کو ننگا رکھا ہوا تھا، بے تیل، یعنی جسے کہتے ہیں کہ بے نیام تیل اپنے ہاتھ میں رکھی، بغیر نیام کے ننگی تلوار اپنے ہاتھ میں رکھی، اور آپ جو ہے اب جا رہے ہیں. آپ پہنچے حضور کے خیمے کے پاس، حضور پر وحی نازل ہو رہی اس وقت، اور خیمے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان موجود تھے اور دیگر صحابہ موجود تھے. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ عمر آیا ہے، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ حضور کے قتل کے در پہ ہے. تو حضرت امیر حمزہ نے تلوار پکڑا، یہ میرے چچا زاد کو قتل کرنے آئے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے، تو پہلے اس کا سر میں اسی کی تلوار سے اتاروں گا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ مجھے قتل کے ارادے سے نہیں آئے، وہ مسلمان ہونے آئے، آنے دو عمر کو. تو صحابہ نے حضور کی طرف دیکھا، یا رسول اللہ اجازت ہے ان کو آنے کی؟ حضور نے فرمایا اجازت ہے آنے. اب جب ان کو آنے کی اجازت ہوئی، حضرت عمر فاروق اندر آئے اور حضور کو دیکھا، عرض کی اے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کلمہ کر لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. اور اسی لمحے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے ہم حق پر ہیں
یا کفار حق پر ہے؟ ہم حق پہ ہی ہیں نا، سوالیہ۔ تو سرکار نے اسے اشارتاً فرمایا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو پھر عرض کی یا رسول اللہ ہم نماز اب کھلا پڑھیں گے۔ جیسے کلمہ پڑھا آپ نے اور جیسے ہی آپ نے جو ہے کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھا، تو چونکہ جو لوگ گئے انہیں معلوم ہے صفا مروہ کا جو راستہ ہے اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہے، زیادہ فاصلہ نہیں۔ تو جو خانہ کعبہ کے قریب کفار و مشرکین بیٹھے تھے، ابھی ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے ہی کلمہ طیبہ پڑھا عمر فاروق نے فوراً صحابہ نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر جو نعرہ لگایا زور سے، تو وہ آواز کفار نے سن لی اور انہوں نے پوچھا کہ آخر انہوں نے نعرہ کیوں لگایا، عمر بھی وہاں موجود ہے۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ عمر مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب تو خیر نہیں ہماری، یہ مسلمان ہو گئے، اب تو ہماری خیر نہیں۔ اب عمر فاروق نے جب حضور سے پوچھا، حضور نے بتا دیا حق پر ہم ہیں، تو اب عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہو۔ اللہ اکبر، کیونکہ اس سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر جا کر عبادت نہیں کر سکتے تھے، بس جہاں گھر میں موجود ہیں یا کسی جگہ پر غار میں کسی جگہ چھپ کر بیٹھ کر عبادت ہوتی تھی۔